السلام علیکم۔ آج ہم اسلام آباد کے علاقے شکر پڑیا میں موجود ہیں، جہاں پاکستان مونومنٹ کے بالکل سامنے لوک ورثہ میوزیم، یادگار پاکستان عجائب گھر یا پاکستان میوزیم موجود ہے۔ پاکستان مونومنٹ میوزیم 2010 میں یہاں پر بنا اور اپنے ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنا جنہوں نے پاکستان کو ممکن بنانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ پاکستان مونومنٹ میوزیم میں داخل ہونے کے لیے عام لوگوں کے لیے 50 روپے کا ٹکٹ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے 20 روپے کا اور فارنرز کے لیے 500 روپے کا، اور وہ بچے جن کی عمر 7 سال سے کم ہے ان کی فری انٹری ہے، اور صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک یہ میوزیم اوپن رہتا ہے۔ اس میوزیم کی بہت خوبصورت ترتیب ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میوزیم کے پہلے حصے میں قدیم تہذیب اور ثقافت ہمیں دکھائی گئی ہے، جس طرح گندھارا تہذیب ہے، اور ہندوستان میں جس طرح مختلف تہذیب اور ثقافت کے لوگ رہا کرتے تھے، ان سب کو بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہے۔ کس طرح وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اپنے اس وقت کے عبادت گاہوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مسلمان حکمران ہندوستان میں داخل ہوئے، اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ مثلا مسلم فاتحین جو ہندوستان میں آئے، ان میں سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم آئے، اور اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد کچھ عرب جنگجو، افغان جنگجو، مغل اور منگول جنگجو بھی ہندوستان میں آئے اور حملے کیے اور اپنی فتوحات کیں، اور ان سب کی ڈیٹیل اور تفصیل آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد سلطان محمود غزنوی یہاں پر آئے، انہوں نے ہندوستان پر حملے کیے۔ سلطان محمد غوری، شمسی خاندان، اس کے بعد مغل حکمران یہاں پر آئے، اور مغل حکمرانوں میں جس ان کے بادشاہ نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی 1526 میں، ظہیر الدین بابر۔ تو ظہیر الدین بابر وہ پہلے مغل حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان پر مغلیہ حکومت قائم کی، اور کئی 100 سال تک مغل حکمران ہندوستان پر وہ اپنی حکومت قائم کیے رکھے، اور یہاں پر اپنی سلطنت انہوں نے قائم کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ دی فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس، 1857 کی جنگ آزادی، جس میں اس وقت کے ہندوستانیوں نے اور مسلمانوں نے انگریز یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ایک آزادی کی جنگ لڑی، جس میں ان کو ناکامی کا سامنا ہوا، اور اس جنگ کے نتیجے میں مغلیہ دور کا خاتمہ بھی ہوا۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ مغلیہ دور کے قیدی بنا کر رنگون بھی بھیج دیے گئے، اور انگریز کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں سر سید احمد خان کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں، ان کی پوری تحریک علی گڑھ، اور جس پر انہوں نے مسلمانوں کو خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا، دو قومی نظریے پر زور دیا، اور جداگانہ وطن کے حصول کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ ان کی بہت ساری تصانیف بھی موجود ہے وہاں پر، جن میں مذہبی، اصلاحی اور سائنسی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کا پہلا سفر جو اس وقت انہوں نے یورپ کا کیا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد قرطبہ کے حوالے سے یہ مناظر علامہ صاحب نے دراصل 1933 میں ہسپانیہ یعنی کہ اسپین کا سفر کیا، اور اس تاریخی مسجد کی، جس کو ہم مسجد قرطبہ بھی کہتے ہیں، اس کی زیارت کی، وہاں عبادت بھی کی، اور علامہ صاحب کی آمد پر مسجد کے دروازے جو کئی دہائیوں تک بند تھے وہ کھولے گئے، وہاں پر علامہ صاحب نے عبادت بھی کی، اور ایک شاہکار نظم بھی تخلیق کی، جس کو ہم مسجد قرطبہ کے نام سے جانتے ہیں، جو کچھ یوں ہے۔ اس کے نظم تو بہت طویل ہے، میں ایک دو اشعار یا کچھ اشعار میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں مسجد قرطبہ کے حوالے سے۔ اور انہوں نے یہ نظم اسپین کی سرزمین پر ہی لکھی، اور اسی مسجد میں بیٹھ کر لکھی۔ وہ نظم کچھ یوں ہے کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ،
جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر بموں ممکنات۔ تو یہ جی ایک ان کی شاہکار نظم تھی مسجد قرطبہ۔ پھر اس کے بعد علامہ صاحب کے استعمال کی چیزیں جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کئی طرح کے خطوط یہاں پر موجود ہیں جو انہوں نے اس وقت مختلف اہم لوگوں کو لکھے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی کوئی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تصانیف وہ موجود ہیں، ان کے کئی جو ہیں وہ وہاں پر لیٹر یا خطاب جو انہوں نے اس وقت کیے لوگوں سے وہ موجود ہیں۔ اور اس تصنیف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی تعلیم بھی لکھی ہوئی ہے، جس میں ایم اے، پی ایچ ڈی، بار ایٹ لا اور ایم ایل سی یہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو علامہ صاحب کے استعمال کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روزنامچے یہاں پہ موجود ہیں جو اپنی آمدنی اور اخراجات کی وہ تفصیل لکھا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی وکالت کے حوالے سے وہ ساری چیزیں، خطبہ صدارت، اور ونس اگین آپ ان کی تعلیمی قابلیت پڑھ سکتے ہیں کہ پی ایچ ڈی بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی تفصیلی اخراجات انہوں نے اپنے اس وقت کے دور کے وہ لکھے ہوئے ہیں، جو کہ اس میں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ ان کے استعمال کا صوفہ موجود ہے، ان کے استعمال کا حقہ موجود ہے، ان کے استعمال کا پنکھا موجود ہے، کرسی موجود ہے، اور وہ حصہ جس پر وہ بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، خط و کتابت کیا کرتے تھے، شاعری کیا کرتے تھے، وہ چیزیں موجود ہیں۔